بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 90 تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ تفسیر بھی آج ہم 90 پارے کی ہی سنیں گے۔ تو شروع میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک کی شروع کی جو صورتیں اور شروع کے جو پارے ہیں ان میں زیادہ تر احکامات ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جیسے کل کے تفسیر میں بھی میں نے بتایا تھا جانوروں کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا ہے، ایسے ہی بیچ میں کے جو پارے ہیں ان پاروں میں واقعات ہیں، اور آخری کے جو پارے ہیں ان میں جنت اور جہنم کے حالات ہیں۔ اس لیے اب جو پارے ہمارے سامنے آئیں گے اس میں زیادہ تر ہم لوگ واقعات سنیں گے۔ 90واں پارہ بھی جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کو معجزہ دیا، پھر وہ فرعون کے محل میں آئے اور آ کر انہوں نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی جو اژدہا بن گئی، اور فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے کہا یہ تو نرا جادو ہے۔ پھر فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگر آمنے سامنے جب کھڑے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ کے حکم پر اپنے لکڑی کو زمین پر ڈال دیا تو جادوگروں کے بڑے بڑے جو اژدہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس لکڑی سے بنے ہوئے اژدہے نے ان تمام کو کھا لیا، اور جب ان تمام کو کھا لیا تو یہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے یہ خود بھی مسلمان بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم لوگ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کس پر؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اس لیے کہ وہ جو جادوگر تھے ان کے جادو کو توڑنے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں پیدا ہوا تھا، وہ اتنے مانے ہوئے پہنچے ہوئے جادوگر تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی ان کے سامنے ڈالی اور اس لکڑی سے جو اژدہا بن گیا تو جادوگر یہ کہنے لگے یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہمارے جادو کو توڑ دے سکے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے بھائی؟ اس لیے کہ جادوگر تو اس زمانے میں ایسے پہنچے ہوئے تھے۔ آج بھی آپ دیکھو مصر کا کالا جادو، بلیک میجک، وہ پورے دنیا میں مشہور ہے۔ وہاں پہ بڑے بڑے پیرامڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے پتھروں پہ جادو کے ایسے نقش و نگار ہیں۔ آج بھی وہاں پہ ایسے ایسے جادو اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے آج تک وہاں پہ 2 اور 3 ہزار سال پرانی جو نعشیں تھی وہ جیسی کہ ویسی رکھی ہوئی ہے، ان کو مسالے بھی لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں ان پہ جادو بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جادو یہ حق ہے۔ کیا ہے بھائی جادو؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ جادو جو ہے نا، جادو یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آگے آئے گا 30ویں پارے میں تو میں بتاؤں گا کہ جلنے والوں نے اور مدینے کے یہودیوں نے لبید ابن عاصم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا تھا۔ مدینے میں آج بھی وہ کنواں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے نام سے ایک پتلا بنا کے اس کے چاروں طرف سے سوئی وغیرہ دھاگے ڈورے ڈال کر اس کو کنویں کے اندر ڈال کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی پر بھی وہ سحر کا اثر ہوا تھا۔ تو اس لیے جادو سے ہم انکار نہیں کر سکتے، دنیا میں جادو ہے لیکن اس کا علاج بھی ہے، اور اس کا توڑ اور اس کا جو علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورتوں میں رکھا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی پر جب جادو کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کے توڑ کے لیے
قرآن کی یہ 3 صورتیں نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ صرف یہ 2 صورتیں نازل کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 2 صورتیں جب نازل ہو گئی، اللہ کے نبی نے جب اس کی تلاوت کی اور حضرت علی سے کہا، اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ فلانے کنویں میں آپ کے نام کا ایک پتلا بنا کر اس کے اوپر سحر اور جادو کا اثر کیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی اس کنویں کے اندر اترے اور اترنے کے بعد وہ پتھر کو ہٹایا، وہاں سے اس پتلے کو نکالا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئے. اس میں جو سوئیاں وغیرہ چڑھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی اور پڑھا قل اعوذ برب الفلق، تو اس کے اوپر سے ایک سوئی نکل کے گر گئی. من شر ما خلق، دوسری سوئی نکلی. ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری سوئی گری. ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھی سوئی گری. ومن شر حاسد اذا حسد، 5ویں سوئی. یعنی جب دونوں صورتیں اللہ کے نبی نے تلاوت کر دی، اس کے بعد میں وہ پتلے کی تمام سوئیاں زمین کے اوپر گر چکی تھیں. اسی لیے میرے محترم بزرگوں، حدیث کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جادو کے اثر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ہر رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل اپنے دونوں ہاتھوں پر پڑے اور اس کے اوپر تھوڑا سا تھتکار دے اس طریقے سے، اور پھر اس کو اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے پیچھے اگلے پورے حصے کے اندر پھیر دے، تو انشاءاللہ ویسے آدمی پر جادو سحر کا کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ اس کا علاج ہے، یہ نبوی اور قرآنی علاج ہے، اس کے ذریعے سے شفا ملے گی. تو اس کے لیے محترم بزرگوں، اجنبی اور انجان جگہوں پر کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جہاں آپ کو شک آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کھانا مشکوک ہے لیکن وہاں پہ آپ انکار نہیں کر سکتے، تو کھانے سے پہلے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، یہ پورے سورے کی تلاوت کرے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر وہ کھانا کھائے. خطرناک طرح کے جادو ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، لڑکی آپ کو پسند آ جاوے، اس کے لیے بعض اوقات وہ ماہواری جو خون ہوتا ہے اس پہ کالا جادو کر کے اس کو مٹھائی وغیرہ کے اندر ڈال کے کھلایا جاتا ہے. تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر وہی محلے کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی گلی کے چکر مارنا شروع کرتا ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے ارے یار اس کو کیا دیوانہ پن ہو گیا، ارے بابا اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے بولو؟ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان وہ بیوی کا غلام بن جاتا ہے، بیوی نے اس کو اٹھ بولی تو چلنا شروع کر دیتا، بیٹھ بولی تو سو جاتا. انہیں اتنی زیادہ فرما برداری کرتا ہے، بیوی نے 10 روپیے مانگی تو 100 روپیے دے دیتا. یعنی بیوی کا اتنا زیادہ غلام کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. تو بعض لوگ شک میں پڑ جاتے، ارے بولے یار یہ پہلے تو بہت سخت مزاج کا آدمی، یہ بیوی کی غلام گیری کر ہی نہیں سکتا. ارے بابا بچپن سے پہچانتے ہم اس کو، ہمارے ساتھ کھیلے ہوا آدمی ہے، ہمارے ساتھ ویوہار بزنس کیا ہوا انسان ہے، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس کے اوپر جادو کیا گیا. کیا کیا گیا ہے بھائی؟ تو جادو سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آج کے زمانے میں بھی کالا جادو بھی موجود ہے، سحر بھی موجود ہے. اس کے لیے جو میں نے 2 عمل بتائے یہ قرآنی عمل ہے. ایک تو رات میں سوتے وقت میں چاروں قل پڑھ کر اپنے بدن پہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے جاتے تھے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے تھے یہ پڑھنے کے بعد. اور دوسرا، جو کھانے پہ آپ کو شک آئے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے
ویل لکل کا پورا سورہ پڑھ کے پھر اس کے بعد کھانے کا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سوچو، جس زمانے میں وہ 20-20 ٹن کا ایک ایک پتھر ہے جو پیرامڈ بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 3500 سال پہلے بنے ہوئے ہیں. یعنی آج سے 5000 سال پہلے. تو حضور سے کتنے سال پہلے ہو گئے؟ وہ 3500 سال پہلے. اب آپ سوچو وہ زمانے میں کرین نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. انہوں نے زمین سے 500 فٹ کے اونچائی کے اوپر وہ 20 ٹن کا پتھر کیسے لے جا کے رکھے ہوں گے؟ تو ان کے پاس یہ تمام چیزوں کے علوم تھے، سحر بھی تھا، جادو بھی تھا. تو مصر میں ایسے جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے اس زمانے میں کیسے جادوگر تھے. حضرت جبریل علیہ السلام وہ چیک کرنے کے واسطے آئے کہ مصر کے اندر کیسے کیسے پہنچے ہوئے جادوگر ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے، لیکن وہ کسی بڑے جادوگر کے پاس میں نہیں گئے، بلکہ جنگل میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، وہ بکریاں چرانے والے کے پاس میں گئے. اور اس سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، بولے بھائی صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں اس وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام کہاں پر ہے؟ اب وہ بکریاں چرانے والا جو تھا اس کے کمر کے پاس میں ایک دوربین لگا ہوا تھا ستارے دیکھنے کا. اس نے وہ نکالا اور نکالنے کے بعد آسمان کے اوپر ایسا تلاش کرنے لگا. پھر وہ زمین کے اوپر اس نے ایسا پورا چاروں طرف جو ہے گھوم کر دیکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام سے کہنے لگا، بولے میں نے 7 زمین اور 7 آسمانوں کو اسکین کر لیا ہوں، مجھے جبریل کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اب اگر جبریل کہیں ہو سکتے ہیں، یا تو میں جبریل ہو سکتا ہوں یا تو جبریل ہو سکتا ہے. اپنے دونوں میں سے کوئی تو بھی جبریل ہے، باقی 7 زمین آسمان میں سے تو کہیں پہ بھی حضرت جبریل نہیں ہے. اب آپ سوچو بکریاں چرانے والے کو اتنا جادو آتا تھا، آج کے زمانے میں لوکل میں جن کے پوسٹر رہتے ان کو بھی نہیں آتا ہوں گا. تو وہ زمانے میں بکریاں چرانے والے کو اتنا جادو آتا تھا، تو بڑے بڑے جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے ان کو کیسا جادو آتا ہوں گا؟ وہ سارے جادوگروں نے کہا، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اور سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، فرعون پیچھے لگا، اللہ نے اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. یہ تمام واقعات میں آپ کو کسی اور پارے میں سناؤں گا. اس کے بعد میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے ساتھ میں لڑائی لڑی. اب مجھے یہاں پہ اصل میں آپ کو یہ بتانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو تورات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے، کہ دیکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوہ طور پہ جا کر کوئی کتاب لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس کی تلاوت کریں گے، اللہ کے حکموں کو جانیں گے، ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے، کون سے حکم پہ چلنا ہے، کون سے حکموں پہ ہمارے لیے چلنا ضروری نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. یہ تمام کاموں کے لیے مجھے اللہ کے پاس جانا ضروری ہے. تو میں کوہ طور پہ جاتا ہوں اور وہاں سے اللہ کے پاس سے کتاب لے کر آتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا اور کہا کہ تم میرے غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو سنبھالنا، یہ یہودیوں کو سنبھالنا. اور خود موسیٰ علیہ السلام نکل گئے کوہ طور پر. کوہ طور آج بھی موجود ہے، لیبنان اور جارڈن کے بیچ میں ہے. اسرائیل، لیبنان اور جارڈن کا جو پٹا ہے اس کے درمیان میں ابھی بھی کوہ طور کا پہاڑ ہے. گئے موسیٰ علیہ السلام
اور وہاں جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وہ جو جھاڑ تھا جس کی ٹہنی پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تھی، وہ 16ویں پارے میں آئیں گا، اس کے نیچے بیٹھ گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 30 دن کا اعتکاف کرو۔ کتنے دن کا اعتکاف کریں گے بھائی؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا اعتکاف کیا۔ وہ اعتکاف کیسا تھا؟ اس میں جو روزہ تھا وہ بھی 30 دن کا تھا، ہمارے جیسا روزہ نہیں تھا کہ صبح میں سحری کیے تو شام میں افطار کیے، ویسا نہیں۔ وہ اعتکاف جب 30 دن کا تھا تو وہ 30 دن کے اعتکاف کا روزہ بھی کتنے دن کا تھا؟ ہاں، افطار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 30 دن مکمل ہو چکے ہیں تو اپنے دانتوں میں مسواک کرنے کے لیے انہوں نے درخت کی ٹہنی توڑی اور مسواک کرنے لگے۔ اللہ کو ان کا وہ عمل پسند نہیں آیا تو خالی مسواک کرنے کی وجہ سے اور 10 دن بڑھا دیے۔ کتنے دن بڑھا دیے؟ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اب اللہ نے کہا کہ 40 دن کا چلہ مکمل کرو۔ 40 دن کا کیا مکمل کرو بھائی؟ ہاں، پورا چلے کا جو ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مکمل کیے۔ یہ 40 دن کون سے مہینے کے تھے؟ شروع کے جو ایک مہینہ تھا وہ ذی القعدہ کا تھا، اور بعد کے جو 10 دن تھے وہ ذی الحجہ کے تھے، اور یوم عرفہ کا دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی بھائی؟ تورات، آسمان کی جو 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں تورات یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ تورات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے تورات کے ملنے پر، اور اللہ نے ان کے 40 دن کے چلے کو جو قبول کیا۔ اسی لیے تبلیغ کے اندر بھی جو 40 دن نکالا جاتا ہے وہ اسی لیے نکالا جاتا ہے تاکہ آدمی اپنے گھر کے، دکان کے، کاروبار کے ماحول سے نکل کر 40 دن اگر مسجد کے ماحول میں رہے گا اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوں گی بھائی؟ چینجز آئیں گے اس میں، اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں بھی انسان کی شکل و صورت کو اللہ تبارک و تعالی 40 دن کے گیپ سے ہی چینج کرتے ہیں۔ کتنے دن کے گیپ سے؟ 40 دن میں ہی انسان چینج ہوتے رہتا ماں کے پیٹ کے اندر، وہ 40 دن کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتنے دن کے چلے کا حکم دیا؟ اعتکاف کا 40 دن کا۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں بھی کتنے دن نکالا جاتا ہے؟ 40 دن، تاکہ انسان 40 دن مسجد کے ماحول میں رہے گا، اس کے زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، خوش ہو گئے کہ اللہ بھی میرے سے خوش ہے، تو خوشی خوشی میں اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ریکویسٹ کر دی، ایک درخواست کر دی اللہ سے۔ اور وہ درخواست کیا تھی؟ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِينِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تیرے سے بات چیت تو میں ایک زمانے سے کرتے آ رہا ہوں، لیکن اب میرے دل میں ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے تیرے ایک جھلک کے دیکھنے کا۔ کسے دیکھنے کا؟ ہاں، انظر الیک۔ اللہ نے فرمایا، قال لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کے دل میں وہ جو جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ اب انہوں نے اور زیادہ جب اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو تم کو نہیں نظر آ سکتا ہوں، لیکن ایک معمولی میرے نور کی جھلک تم کو وہ پہاڑ پہ نظر آئیں گی، تم خالی وہ پہاڑ پہ دیکھنا۔ ولکن انظر الی الجبل۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پہاڑ کی طرف جب دیکھا، فلما تجلی ربہ،
اللہ تبارک و تعالی کے تجلی کی ایک چھوٹی سی بہت ہی معمولی سی جھلک وہ پہاڑ کے اوپر پڑی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. وہ پہاڑ جو تھا اللہ کے نور کے تجلی سے جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے جگہ پہ. فلما افاق، اور جب ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، توبہ کی، گڑ گڑایا اللہ کے سامنے اور کہا اے اللہ مجھے معاف کر دینا، جو چیز میرے بس کی نہیں تھی میں نے تیرے سے وہ مانگ لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک میں سب سے پہلے تیرے اوپر ایمان لانے والوں میں سے ہوں. تو یہ میرے محترم بزرگوں واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے 90 پارے کے اندر بیان کیا. اب اور بھی ہم آگے بڑھتے ہیں تو 90 پارے کے اندر اور بھی آگے دوسرے احکام ہیں، پھر انہی احکامات سے 90 پارے میں اور بھی واقعات ہیں. اب اس میں سے اللہ نے عالم ارواح کا بھی ایک واقعہ بیان کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ، اس میں عالم ارواح کا بھی ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. جب عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری مخلوقات کو جمع کیا تھا تو پوچھا تھا کہ تمہارا پروردگار اور تمہارا رب کون ہے؟ تو جس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو میرا پروردگار اور میرا رب ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اس لیے محترم بزرگوں، کسی نے میرے سے سوال کیا تھا، بولے بھائی یہ انسان جو ہے جب مر جائے گا اور قبر میں اس کا جسم رہ جائے گا تو پھر اللہ اس کی روح کو ہی اگر جنت میں ڈالیں گے تو پھر اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. یہ معلومات ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ دیکھو ہم تمام لوگ جب مر جاتے ہیں تو ہمارے جسموں کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی عزت اور احترام کے ساتھ. لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہماری روح ہے. ہماری روح سے حساب نہیں ہوتا. روح عالم برزخ میں جا کر رہتی ہے. کہاں رہتی ہے بھائی؟ عالم برزخ میں ہوتی ہے. لیکن دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالی ہم کو اٹھائیں گے قیامت کے دن تو اسی جسم کے ساتھ جو جسم اللہ نے ہم کو دیا تھا، میں نے تیسرے پارے کی تفسیر میں بتایا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پرندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دیے تو اللہ نے ان کو بتایا کہ ابراہیم جیسے یہ پہاڑ سے ایک ریزہ وہ پہاڑ سے ہونے دو نا، انسان کو مٹی میں ملنے دو، لیکن قیامت کے دن وہ اسی جسم کے ساتھ میں کیا ہوگا بھائی؟ کھڑا رہے گا. اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھائے گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. اللہ فرماتے ہیں ایک منی کے قطرے سے، ماں کے پیٹ میں انسان کیا کرتا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے. وہ پانی کے قطرے کو انسان کی شکل کون دیتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ دیتا ہے. پھر وہ بہترین شکل کے ساتھ وہ 40 دن کے اسٹیپ یہاں پہ بیان ہوئے، لیکن میں وہ 18ویں پارے میں بیان کروں گا. انسان آ جاتا ہے دنیا میں اور اسی کے ساتھ ثم انکم میتون ثم انکم یوم القیامت بعد ذالک، اور اسی جسم کے ساتھ اللہ اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے. تو ہمارے جسم بیکار نہیں ہوں گے. اسی لیے احادیث میں ملتا ہے کل قیامت کے دن ایک ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے. کتنے مردے نکلیں گے بھائی؟ 70 مردے نکلیں گے ایک ایک قبر میں سے. ایک ایک قبر میں سے 70 جسم نکلیں گے. تو اللہ اسی جسم میں روح ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد تمام انسان میدان حشر میں پہنچیں گے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا کریں گے؟ حساب کتاب کریں گے. اور پھر میدان حشر میں فیصلہ ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. اس سے پہلے حساب نہیں ہوگا. تو یہ اپنے دماغ میں وسوسے مت آنے دینا شیطانی
کہ بولے جسم جب قبر میں چلا گیا، سڑ گیا، گل گیا، یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، یہ تو غیر ایمان والوں کا عقیدہ ہے، بے ایمانوں کا عقیدہ ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھائیں گے اور اسی جسم کے ساتھ میں. اب میرے محترم بزرگوں آگے بڑھتے ہیں. سورہ اعراف کا آخری پیج اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ میں اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ. اب یہ جو آیت ہے محترم بزرگوں، اصل میں یہ ایک بہت بڑی اختلافی آیت ہے، یعنی اختلافی مسئلہ ہے اس آیت کے اندر. اور وہ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ اس ایک آیت سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن جب کوئی پڑھ رہا ہے اور تم قرآن کو سن رہے ہو تو تم کو حکم دیا کہ تم خاموش رہو اور قرآن کو دھیان سے سنو. اس لیے جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو اپنے منہ کیا کر لیا کرو، بند کر لیا کرو اور پورے دھیان توجہ سے امام کی قرات کو سنو. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا. ان کے نزدیک یہ دلیل ہے. جو ہم حنفی لوگ امام کے پیچھے سورہ نہیں پڑھتے، قرات کرتے کہ بھائی امام کے پیچھے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نزدیک یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بھائی تم جب قرآن کو سنو تو خاموش ہو جایا کرو. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوں گی. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چاہے آپ اکیلے نماز پڑھو یا امام کے پیچھے نماز پڑھو، سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے اور ضروری ہے. امام احمد ابن حنبل بھی اپنے استاد امام شافعی کے ساتھ میں گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو دھیان توجہ کے ساتھ میں سنو، اس لیے امام مالک اور امام محمد دونوں نے جو ہے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا اور دونوں کا اس پر عمل ہے کہ جو نماز جہری ہے جیسے فجر، مغرب اور عشاء، ان کے اندر تو مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا بلکہ خاموشی کے ساتھ میں کس کی قرات کو سنے گا؟ امام کی قرات کو سنے گا. لیکن جو نماز سری ہے جیسے ظہر کی نماز، جیسے عصر کی نماز، ان نمازوں کے اندر چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھے یا اکیلا نماز پڑھے وہ آدمی اپنی قرات بھی کرے گا اور اس کو کرنا پڑے گی. یہ مسلک ہے امام محمد کا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا. اس لیے محترم بزرگوں میں نے چاروں مسالک بیان کر دیے. چونکہ ہماری تفسیر سننے والے بھی الگ الگ مسلک کے، الگ الگ نظریے کے لوگ ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں کیا مذہب ہے اور کس کی کیا دلیل ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے بھائی ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ دیکھو ہمارا اپنا بھی ایک اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ہے جس کے ذریعے سے ہم دین کی تبلیغ اور ترویج کا کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے پچھلے سال اعلان کیا تھا، بہت سارے کام ہم نے اس کے تحت میں پچھلے سال میں کیے، گورنمنٹ رجسٹریشن وغیرہ کے. اور آئندہ سال ہمارے جو 450 سبق ہو چکے ہیں اس کو ہندی اور اردو دونوں کتابوں میں ہم کو شائع کرنا ہے. اسی طریقے سے نکاح کے 50 سبق ہیں، اس میں آگے بھی سبق آئیں گے، ان کو بھی کتابی شکل میں چھاپنا ہے. اس کے علاوہ جو مسائل ہے اس کو بھی کتابی شکل میں چھاپنا ہے. تو ایسے کتابیں چھاپنے کا بہت بڑا کام ہے. آپ تمام لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کار خیر کے اندر حصہ لے کر آپ بھی ثواب کے مستحق بنے اور ہمارے فاؤنڈیشن کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.